محترم حضرات و خواتین، آج خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سے متعلق کچھ دیر گفتگو کرنی ہے وہ ہے قوا انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے۔ یہ موضوع سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 سے ماخوذ ہے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اسی بات کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یا قرآن کی سماعت کرتے ہوئے، قرآن سنتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہم پڑھیں یا سنیں تو فرماتے ہیں کہ فوراً اپنا کان ادھر لگا دو، متوجہ ہو جاؤ فوراً، اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب آپ سے، اور اس خطاب میں اللہ تعالی ہمیں کسی خیر کا، کسی بھلائی کا یا تو حکم دے رہا ہوگا یا کسی شر سے اللہ منع کر رہا ہوگا۔ یہ خطاب اہل ایمان سے ہے تو ہم مومن ہیں، اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا والی آیت پڑھنے کے بعد ہمیں متوجہ ہونا چاہیے اور اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہاں پر اللہ ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو بس ایسی ہی نہیں پڑھنا ہے، بلکہ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ سمجھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ جب ہم قرآن سمجھ کر کے پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، غور و فکر کرتے ہوئے پڑھیں گے تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو ذمہ داری دی ہے۔ پہلی ذمہ داری کہ ہمیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی فیملی کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور یہ دونوں ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ الرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، ایک آدمی اپنی فیملی کا، اپنے گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہماری ذمہ داری صرف ہماری فیملی کے حوالے سے یہی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ان کے رہنے سہنے، ان کے کھانے پینے، ان کے لباس و پوشاک کا انتظام کریں، یہ بھی ذمہ داری ہے، دنیا میں یہ بھی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، لیکن اس سے بڑی ذمہ داری، اس سے کہیں بڑی زیادہ، اس سے کہیں زیادہ بڑی ذمہ داری جو ہم پر ہے وہ ہم دنیا سے زیادہ ان کے دین کی فکر کریں۔ ہم ان کے دنیا کو بنانے سے زیادہ، ان کی دنیا کی کامیابی سے زیادہ ان کی آخرت کی کامیابی کی فکر کریں کہ ہم اور ہمارے فیملی آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے کہ ہماری ساری عبادات اور ساری محنتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں، اور آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، آخرت میں جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو سمجھیے کہ وہ کامیاب ہے۔ تو اس کامیابی کو حاصل کرنے کی ہمیں خود فکر کرنا ہے، اور اپنی فیملی کے بارے میں بھی کافی محتاط رہنا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اس آیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں ڈائریکٹ اپنے موضوع پر داخل ہوتا ہوں کہ ہمارے اوپر جو اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ ظاہر ہے کہ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی فیملی کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے
کیسے بچائیں گے؟ اس سے پہلے اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو کس طرح سے ادا کیا۔ جب قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش والوں کو جمع کیے، اپنے خاندان کے سارے لوگوں کو اکٹھا کیے اور سب سے پہلے عمومی طور پر ان کو نصیحت کی، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر کے، اے کعب بن لوئی کی اولاد، اے مرہ بن کعب، اے بنو عبد شمس، اے بنو نوفل، اے بنو ہاشم، اے بنو عبد المطلب، ایک ایک کا نام لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انقذوا انفسکم من النار، انقذوا انفسکم من النار، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا، اس لیے کہ میں آخرت میں جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے میں تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا، میرے پاس کوئی طاقت نہیں کہ میں آخرت میں تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا سکوں۔ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی خود فکر کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خصوصی طور پر نصیحت کرتے ہیں، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کر لے، اس لیے کہ میں آخرت میں تمہارے لیے کوئی کام نہیں آؤں گا، کوئی اختیار نہیں رکھتا میں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں سے کہا غیر ان لکم رحما سأبلھا ببلالھا، آپ نے کہا کہ تم میرے خاندان کے لوگ ہو، میرے رشتہ دار ہو، میرے قریبی لوگ ہو، اس رشتہ داری کا حق میں دنیا کی حد تک ادا کروں گا، اس رشتہ داری کا جو دنیاوی حق ہے میں حق پورا ادا کروں گا۔ سلینی من مالی ما شئت، اپنی بیٹی سے کہا کہ میرے مال میں سے تو جو چاہے مانگ لے، بحیثیت باپ میری یہ ذمہ داری ہے، میں تیری ہر خواہش کو پورا کروں گا، لیکن یہ باپ بیٹی کا رشتہ، یہ رشتہ داری آخرت میں کام آنے والی نہیں، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ آپ اپنی فیملی کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ ہم اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ اس تعلق سے 5 باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، آخرت میں نار جہنم سے، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو بچانے کے لیے ہمیں جس چیز کی زیادہ فکر کرنی ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ توحید کے بغیر، ایمان کے بغیر جہنم سے اپنے آپ کو بچانا اور جنت پانا یہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے زیادہ ہمیں اپنے بارے میں اور اپنی فیملی کے بارے میں ان کے توحید کی فکر کرنا ہے کہ ان کا عقیدہ کیسا ہے، کیا وہ توحید پر قائم ہے، کیا ان کی زندگیاں شرک سے محفوظ ہیں۔ ہمیں اس پر محنت کرنا ہے۔ آج ہم اس جانب کتنا توجہ دیتے ہیں؟ خود ہمارے سگے بھائی بہن، یہاں تک کہ بعض ایسے گھرانے ہیں کہ باپ موحد ہے تو بیٹا مشرک، بیٹا موحد ہے تو باپ مشرک، لیکن اسی گھر میں ہم رہتے ہیں، انہی بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ ایک دسترخوان پر کھاتے ہیں، زندگی پوری گزر جا رہی ہے، لیکن کبھی ہمیں ان کی توحید کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ آج دنیا کے بارے میں ہمیں کیسی فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد کو، میرے بیوی بچوں کو، کسی کو، میرے بھائی بہن کو دنیا میں کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی پریشانی نہ ہو۔ ان کے اوپر اگر کوئی مصیبت آ جائے ہم تڑپ اٹھتے ہیں،
ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں رنج اور غم ہوتا ہے، لیکن ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑی تکلیف آخرت کی تکلیف ہوگی۔ ہمارے ماں باپ، ہماری فیملی کے لوگ، ہماری اولاد اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے، اپنے شرک کے کاموں کی وجہ سے اگر جہنم کی آگ میں جلے گی تو اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمیں سب سے زیادہ اپنے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں، ان کے توحید کی فکر کرنا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، ایسے شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے جو اپنی زندگی میں اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے۔ یہ توحید نار جہنم کو ہمارے اوپر حرام کر دے گی۔ اسی توحید کے ذریعے ہم آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، نار جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور جنت کے حقدار ہوں گے۔ لیکن یاد رکھو، اگر ہماری زندگیوں میں زبانی طور پر ایمان کا دعویٰ ہے، توحید کا دعویٰ ہے، ہمیں اپنے اسلام کا دعویٰ ہے، لیکن اگر شرک سے ہمارا ساز باز ہے، شرک ہماری زندگیوں میں داخل ہے، تو یاد رکھو مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ نے سورہ مائدہ میں صاف طور پر تین اسٹیج میں، تین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا انجام بیان کیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، نمبر 1، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، دوسرا، اور تیسرا کہا وما للظالمین من انصار۔ ایک چیز کافی تھی، اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو اللہ نے اس پر، مشرک پر، جنت کو حرام کر دیا۔ جب جنت اس کے لیے حرام ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، تو یہ کافی تھا اس کے لیے۔ لیکن اللہ نے صرف اتنا نہیں کہا مشرک پر جنت حرام، دوسرا کیا اللہ نے کہا؟ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وضاحت کے ساتھ مشرک پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ نے کہا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ظالم کون ہے؟ اس روئے زمین کے سب سے بڑے ظالم مشرک لوگ ہیں، جو عبادت، جو خالص اللہ کا حق ہے، وہ عبادت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ کوئی ولیوں کو شریک کر رہا ہے، کوئی بزرگوں کو شریک کر رہا ہے، کوئی اماموں کو شریک کر رہا ہے، کوئی کسی کو شریک کر رہا ہے۔ یہ روئے زمین کا سب سے بڑا ظلم ہے، اور اسی ظلم سے لقمان نے اپنے بیٹے کو ڈرایا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں اس جانب بہت زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی فیملی میں، اپنے آپ میں توحید پر زیادہ محنت کریں، ان کو شرک سے ڈرائیں۔ اس لیے کہ اگر ہمارے بھائی بہن، ہمارے بیوی بچے، ہمارے ماں باپ، اللہ نہ کرے اگر ان کی موت شرک پر ہو گئی، نہ تو ان کی مغفرت ہوگی، نہ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا کسی مشرک کی، اور یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ ایسے مشرک کے حق میں ہم دعائے مغفرت بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ نہ کرے ہمارے ماں باپ شرک پر مر جائیں، ہمارے خاندان کا کوئی آدمی شرک پر مر جائے، اللہ تعالیٰ تو اس مشرک کی مغفرت نہیں کرے گا۔ ہم بھی اپنی دعاؤں میں جب دعا کریں گے، اپنے مشرک ماں باپ کے حق میں مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، اللہ نے منع کیا ہے صاف طور پر۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، آخرت میں اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو بچانے کے لیے سب سے زیادہ ہمیں جس چیز پر توجہ دینا ہے وہ ہمارے توحید پر، کہ ہم توحید پر پوری زندگی قائم رہیں اور اسی توحید پر ہمارا خاتمہ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور دوسری چیز، توحید کے بعد
نار جہنم سے ہم کو بچانے والی چیز عبادات میں نماز ہے. نماز ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاته. یہ نماز کا معاملہ کوئی آسان نہیں ہے. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. نماز کا جو حساب آخرت میں سب سے پہلا حساب ہوگا، اگر اس پہلے حساب میں ہم کامیاب ہو گئے، درست نکلا تو سمجھیے کہ ہم کامیاب ہو گئے. لیکن اگر اس پہلے حساب میں ہم خسارے میں پڑ گئے، ناکام ہو گئے، تو سمجھیے کہ ہم نقصان اور خسارے میں. اور سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. بعد میں اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا. نبیوں کے بعد کچھ ایسے برے جانشین آئیں گے، ایسے برے لوگ آئیں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے. نمازوں کو ضائع کرنا کیا ہے؟ نمازوں کو وقت پر نہیں پڑھیں گے. صحابہ کرام کہتے ہیں نمازوں کو ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نمازوں کو وقت پر نہیں پڑھیں گے. نماز نہ پڑھنا یہ نماز کو ضائع کرنا نہیں ہے. نماز نہ پڑھنے کو تو صحابہ بلی اتفاق کافر کہتے تھے، کافر سمجھتے تھے نماز نہ پڑھنے والے کو. نماز پڑھتے تھے لیکن وقت پر نہیں پڑھتے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں آ کر نہیں پڑھتے. یہ نماز کو ضائع کرنا ہے. اور حدیث کے الفاظ میں یمیتون الصلاۃ، یہ نماز کو مردہ کر کے پڑھنا، اس لیے کہ نماز وقت پر فرض کی گئی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو اللہ نے فرمایا جو نمازوں کو ضائع کریں گے، خواہشات کے پیچھے پڑ جائیں گے، ایسے لوگ آخرت میں وادی غی میں ڈالے جائیں گے. یہ غی کیا ہے؟ غی یہ جہنم کی ایک وادی ہے. وادن فی جہنم بعید القار خبیث الطعم من قیح ودم. یہ جہنم کی بڑی خطرناک وادی ہے جہاں بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا، جو نماز کو وقت پر نہیں ادا کرتے تھے، جو بڑی گہری ہوگی. اور اس وادی کی خصوصیت یہ ہے کہ جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا خون اور پیپ پسینہ سب کچھ غلاظتیں وہیں اسی وادی میں جمع ہوں گی. اور اس وادی میں ایسے لوگوں کو رکھا جائے گا جو نمازوں کو ضائع کرتے تھے، یعنی نمازوں کو وقت پر نہیں ادا کرتے تھے. میرے بزرگوں اور دوستو، تو اس لیے نار جہنم سے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو ہمیں بچانے کے لیے نمازوں کی پابندی کرنا ہے اور نماز کو باجماعت وقت پر ادا کرنا ہے. سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ ذکر کیا. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے لیے تین جگہ ویل کا لفظ استعمال کیا. جہنم کی وہ وعید ہے. سقر یہ جہنم کی وادی ہے، ویل یہ جہنم کی وادی ہے، غی یہ جہنم کی وادی ہے. اور اس جہنم کی وادی میں ایسے لوگوں کو رکھا جائے گا جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے. لم نکو من المصلین، ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے. میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. کیسے؟ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اپنے اہل و عیال کو آپ نماز کا حکم دیجئے، ان سے نماز کی پابندی کرائیے اور اس پر جمے رہیے. ایسا نہیں کہ ایک بار بولے تو نہیں سنتے بچے، پھر چھوڑ دیجئے. بیوی بات نہیں مانتی، چھوڑ دیجئے. ایک بار ایک عالم کا خطاب سن کر کے ایک خاتون آئی، کہا کہ میں اپنے بچے کو صبح، ٹھنڈی کا موسم ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھاتی ہوں، بچہ نیند کے گہری نیند میں رہتا ہے، نہیں اٹھ پاتا ہے، میں اس پر رحم کر کے اس کو چھوڑ دیتی ہوں، کیسے میں اپنے بچے کو نماز کے لیے اٹھاؤں؟ اس عالم دین نے کہا کہ اے ماں، ایک مثال دی، فرض کر لے، مان لے کہ اگر تیرے گھر میں آگ لگ جائے، کچن میں آگ لگی ہوئی ہے، اور تجھے پتا چلا کہ تیرا کوئی بچہ بیڈ روم میں سو رہا ہے اور گہری نیند میں، اس وقت کیا کرے گی تو؟ کہا کہ میں اس کو جگا کر، اس کو اٹھا کر کے باہر لے جاؤں گی. گہری نیند میں نہیں اٹھ رہا ہے،
کیا تو اسے چھوڑ دے گی؟ اگر نہیں اٹھے گا زبردستی اس کو اپنی گود میں اٹھا کر کے اور گھر سے باہر نکلے گی کہ میرا بچہ اس آگ سے بچ جائے۔ کہا کہ دنیا کی اس آگ سے بچانے کے لیے اگر بچہ گہری نیند میں ہے، نہیں اٹھ رہا ہے، زبردستی اس کو اٹھا کر کے نہیں اٹھ رہا ہے، اپنی گود میں لے کر کے تو گھر سے نکل کر بھاگے گی تاکہ اس آگ سے بچ جائے۔ دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اتنی فکر، اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوئی فکر نہیں۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ نار جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنی فیملی کو بچانے کے لیے ہمیں خود نمازوں کی پابندی کرنا ہے اور اپنی فیملی کو نمازوں کی پابندی کرانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری۔ اگر اس ذمہ داری کو ہم ادا نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اور تیسری چیز، معاملات میں ہمیں نار جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز کرنا ہے، اس لیے کہ حرام خور انسان پر بھی جہنم کی آگ واجب ہے۔ جنت اس پر حرام ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو اپنی زندگی میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ لا يدخل الجنت جسد غذی بحرام۔ جس جسم کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہو، حرام غذا سے پلنے والا جسم یہ آخرت میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم حلال و حرام کی بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ لہ النار۔ کسی نے کسی مسلمان کا جھوٹ بول کر کے، جھوٹی قسم کھا کر کے اگر اس کا مال ہڑپ لیا، اللہ کے نبی نے کہا فقط اوجب اللہ لہ النار، اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیا حرام خوری کی وجہ سے، اور جنت اس پر حرام کر دیا۔ ایک آدمی نے کہا، وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی معمولی چیز بھی اگر حرام طریقے سے لے لیا، ہڑپ لیا، تو کیا اس کے لیے بھی یہی انجام ہے؟ کیا اس پر بھی جہنم واجب، جنت حرام؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاكَ، اگرچہ مسواک کی ایک کاڑی ہی کیوں نہ ہو، ایک معمولی مسواک۔ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، شراکم من نار او شراکین من نار، جوتا باندھنے کا تسمہ، ایک معمولی رسی، چھوٹی رسی، مال غنیمت سے کسی نے لے لیا بغیر اجازت کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بغیر اجازت کی اس کو رکھ لیتے اور نہیں بتاتے، یہ آخرت میں جہنم کی آگ کا تسمہ ہوتا۔ شراکم من نار۔ حلال و حرام کے معاملے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور حلال و حرام کے معاملے میں ہماری خواتین کو اپنے شوہروں کے تعلق سے ان کا تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ بسا اوقات ایک مرد حلال کمانا چاہتا ہے، حلال روزی سے اپنے بچوں کی پرورش کرنا چاہتا ہے، لیکن خواتین کے بیجا فرمائشیں، ان کے اتنے زیادہ مطالبات، ان کی حرص و لالچ کو دیکھ کر کے ایک آدمی حلال و حرام کے معاملے میں اس کا قدم ڈگمگا جاتا ہے، حرام کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ اسلاف امت کی خواتین اپنے شوہروں کو نصیحت کرتی تھیں، شوہر کمانے کے لیے جا رہا ہے، ملازمت کے لیے جا رہا ہے، کاروبار کے لیے گھر سے نکل رہا ہے، خواتین اپنے شوہروں کو نصیحت کر کے بھیجتی تھی، کہتی تھی، اتق اللہ فینا، اتق اللہ فینا ولا تطعمنا الحرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار۔ کہتی تھی کہ گھر سے جا رہے ہو، کمانے کے لیے نکل رہے ہو، اللہ سے ڈرنا ہمارے بارے میں، اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو، ولا تطعمنا الحرام، ہمیں حرام مت کھلانا، فإنا نصبر على الجوع، دنیا میں ہم بھوک کو برداشت کر لیں گے، ولا نصبر على النار، لیکن آخرت میں جہنم کی آگ ہمیں برداشت نہیں۔ دنیا کی تکلیف ہم برداشت کر لیں گے، لیکن آخرت کی تکلیف ہمیں جہنم کی آگ برداشت نہیں۔ تو خواتین کو اپنے شوہروں کا ساتھ دینا چاہیے۔ ازواج مطہرات امہات المومنین ہماری خواتین کے لیے نمونہ ہیں، کیسی کیسی انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں،
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی خواتین کو کیا درس دیا؟ 2 مہینے گزر جاتے تھے اور نبی کے گھر میں چراغ چولہا نہیں جلتا تھا. 2 مہینے گزر جاتے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. عروہ نے پوچھا خالہ جان 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا تو تمہارا گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ کہا الماء والتمر، کھجور کھاتے پانی پی لیتے، کھجور کھاتے پانی پی کر کے ایسے ہی 2 مہینے گزار جاتے تھے. یہ احادیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قسم کی حدیثوں کو امت کی خواتین کے سامنے کیوں پیش کیا؟ شوہر کی زندگی میں اگر کچھ تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس کی کمائی کم ہے، قناعت کی زندگی گزار لو. یہ ایک مثالی عورت کی پہچان ہے. اس کا ساتھ دو، لیکن اس کو حلال روزی کمانے پر اس کے قدم کو ڈگمگانے مت دو. حرام کی طرف اس کو مت جانے دو. اس کو ساتھ دو، اس کا سپورٹ کرو. ہم تمہارے ساتھ ہیں، کم کھائیں گے، اپنی خواہشات کم کر لیں گے، لیکن ہمیں نار جہنم کی طرف مت لے جاؤ. خواتین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے شوہر کو بنانے میں اور بگاڑنے میں بھی. اس لیے ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ خود اپنی اصلاح کریں اور اپنے شوہر کی زندگی میں کہیں اگر کچھ خامی نظر آ رہی ہے، کہیں اس کا قدم ڈگمگا رہا ہے، اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں. اور بھی بہت ساری تعلیمات ہیں. ایک آخری چیز، ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے، عبادات پر توجہ دینا ہے، نماز روزے کی پابندی کرنا ہے، اپنے معاملات کو درست رکھنا ہے، اپنے اخلاق و کردار کو سنواریے. یہ اخلاق و کردار میں خامی اور کوتاہی بھی ہم کو جہنم کی طرف لے جا سکتی ہے. اور آخری چیز، دعاؤں کا سہارا لیں. اللہ کے مومن متقی بندے جن کی راتوں کا اکثر حصہ اللہ کے قیام میں، عبادتوں میں، تہجد گزاری میں گزرتا ہے، ویسے متقیوں کی اللہ کیا صفت بیان کرتا ہے؟ ویسے متقی بندے وقت سحر، رات کے آخری پہر میں اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے. یہ کن کی دعا ہے؟ یہ عباد الرحمن کی دعا ہے، جو رحمان کے خاص مومن متقی بندے ہیں، جو تہجد گزار ہوتے ہیں. وہ لوگ رات کے آخری حصے میں نار جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی دعائیں کرتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من 4. جب تم نماز میں تشہد میں بیٹھو تو اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں سے پناہ مانگو. یہ دعا پڑھنا تشہد میں واجب ہے، ضروری ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. ان 4 چیزوں میں سب سے پہلی چیز، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. ہم جہنم کے عذاب سے پناہ مانگے. اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اور اپنی فیملی کو اللہ نار جہنم سے بچانے کی اللہ ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے. آمین تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.